دنیا کے 600 علاقے، ایک دو علاقہ نہیں، 600 علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے. 900 جامع مسجد بنی آپ کے زمانے میں. جامع مسجد جو بڑی مسجد ہوتی تھی اس کو جامع مسجد، اور عام مسجد جو چھوٹی بھی ہوتی تھی انہیں مسجد کہا جاتا تھا. جامع مسجد اور مسجد میں فرق ہے. عام طور سے ہر مسجد کو جامع مسجد لوگ کہتے ہیں. مسجد وہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اور جامع مسجد بڑی مسجد کو کہا جاتا تھا کہ ہنگامی حالات میں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے ان کو جامع مسجد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 جامع مسجد بنوائی ہے اور 4000 مسجدوں کی تعمیر کرائی ہے. جو بہت بڑا کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام. بیت المال کا قیام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، انسان کی زندگی اور موت سب کا انحصار اللہ کی مشیت پر ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس حیت میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس صورت میں چاہتا ہے وفات دے دیتا ہے. انسان کی حیثیت کا مطابق اس کی وفات، اس کے ارتحال، اس کے انتقال، اس کی شہادت اور اس کے مرنے کا دائرہ غم بھی اسی قدر ہوتا ہے. موت ہوتی ہے، خواہ ایک دن کے بچے کی موت ہو یا 80 سال کے بوڑھے کی موت ہو، موت ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں کہ مرے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو 1-2 سانسیں لیتے ہیں مر جاتے ہیں. کچھ بچپن کا دور گزار کے مرتے ہیں، کچھ عین عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مر جاتے ہیں. کچھ دور کہولت تک پہنچتے ہیں اور کچھ عمر کے اس اسٹیج پر جا کے مرتے ہیں جس اسٹیج کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ذوف پیری اس قدر لاحق ہو جائے کہ آدمی اپنے وظائف حیات کو پورا نہ کر سکے، دوسرے کی مدد کا قدم قدم پہ محتاج ہو، کروٹ بھی اپنی طرف سے بدل نہ سکے. پناہ مانگی گئی ہے جس میں دماغ آدمی کا کرنا بند کر جائے اور پٹانگ بکنے لگے، عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ جائے، تو حدیث شریف میں پناہ مانگی گئی ہے. لیکن بہرحال جب آدمی مرتا ہے تو اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں اس پر اس کا غم اور صدمہ ضرور ہوتا ہے. اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے. ایک باپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا فوراً مر گیا، باپ کو غم ہوتا ہے، ماں کو غم ہوتا ہے، گھر والوں کو غم ہوتا ہے. لیکن اسی باپ کا ایک بیٹا عین جوانی کی عمر میں 22 سال کی کڑگل جوانی ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے، زندگی پر بھول نہیں پاتا. اولاد دونوں ہیں، 1-2 سانس لینے والا یا 1-2 دن زندہ رہنے والا بچہ بھی اسی کی اولاد ہے، اور 20 سال 22 سال کی عمر میں مرنے والا بھی اسی کی اولاد ہے. مگر جتنے روابط اور جتنی صحبت اور جتنا فیضان اور جس کی افادیت جتنی بڑھتی جاتی ہے اسی طرح غم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اب غور کیجئے 14 سال پہلے کا ایک غم، اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا حکمراں ہے، دنیا کا سب سے بڑا حکمراں، اور حکمراں بھی ایسا کہ جس سے ساری رعایا خوش ہے. کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا مجوسی، کیا یہودی، کیا عیسائی،
زکوٰۃ دینے والے بھی خوش ہیں اور جزیہ دینے والے بھی خوش ہیں، سب کے سب خوش ہیں، مستامن ہوں، مستاجر ہوں، سب خوش ہیں، امیر بھی خوش ہیں، غریب بھی خوش ہیں، مقیم بھی خوش ہیں، مسافر بھی خوش ہیں۔ اور اسی خوشی کے ماحول میں عین ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجوسی، غیر مسلم مجوسی، آتش پرست مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی امیر المومنین کو کھنجر بھونک کر شہید کر دیتا ہے۔ اب سوچئے کیسے غم کی فضا طاری ہو گئی ہوگی پوری مدینے پر، اور اس گھر کی سگواری کا کیا عالم رہا ہوگا۔ 28 ذی الحجہ کا شہید ہونے والا یہ مرد جلیل، اسلام کا یہ بطل عظیم، جس کو ہم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے، تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور سے دیکھیے اس وقت کا منظر، 1400 سال پہلے کا منظر۔ 28 تاریخ، لوگوں کے ہاتھ سے قبر کی مٹی ابھی جھڑ رہی تھی، کتنے غم میں ڈوبی ہوئی فضا رہی ہوگی مدینہ رسول کی، گھر گھر سے آہو بکا کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ امیر المومنین کا دنیا سے چلا جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا، خدا کی عظیم برکت دنیا سے چلی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان دنیا سے چلا گیا تھا، دلوں میں وسوسے تھے، خیالات تھے، خلشے تھے اور غم و اندو کی کیفیات تھی، لیکن جو مشیت الہی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں امراء مومنین میں جو عظیم شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے کوئی دوسرا ان کا مماثل نظر نہیں آتا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ اسی لیے مستشرقین نے بھی جب دنیا کے کامیاب ترین افراد کی فہرست اپنی کتابوں میں مرتب کی ہے تو ہزار تعصب کے باوجود اپنے آپ کو وہ آمادہ نہ کر سکے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ دی 100 کے مصنف مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے دنیا کے 100 عظیم ترین افراد کی جب فہرست سے لکھی ہے، دنیا کے عظیم ترین افراد جنہوں نے کسی وجہ سے تاریخ اسلام، تاریخ کائنات کا اور تاریخ بشریت کا دھارا موڑا ہے، تو ان میں سر فہرست آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا، اور ان 100 کی تعداد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ فراموش نہ کر سکے حضرت فاروق کے کارناموں کو، ایسے ایسے کارنامے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے ہیں کہ تاریخ کا طالب علم جب ان کارناموں کو پڑھتا ہے تو حیرانگی کے دریا میں ڈوبکیاں لگانے لگتا ہے، یا اللہ کیسا شخص ہے اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کر دیا تھا۔ سابقین اولین میں آپ ہیں، آپ قریشی ہیں، آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ اجداد مل جاتا ہے، رسول اللہ بھی قریشی ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں۔ آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے پہلے 39 مرد اور 7 یا 10 خواتین اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ عام الفیل کے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بازوؤں میں نئی توانائی آ گئی۔ حضرت عمر جب خطاب اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمانوں میں ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی کوئی مسلمان کفر چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آتا تھا تو حوصلہ ایمانی تو ہوتا ہی تھا، مگر ضرورت تھی کسی ایسے مرد جلیل کی جو اس بادئ شوق کو دو آدشہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ اور امنگ اور جذبہ اتنا زیادہ بھر دیا
کہ جو مسلمان ڈرتے ڈرتے پہاڑ کی وادیوں میں چھپ کر یا اپنے گھروں میں روپوش ہو کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے یا قرآن کی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، اب مسلمانوں کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا کہ عین حرم محترم میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ کافی ٹوٹ پلٹے تو اس کا مقابلہ کیا جاتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھلے عام قرآن مجید کی آیات سنایا کرتا تھا۔ کافر اگر ایذا رسانی کے لیے آمادہ ہوتے تو اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا کہ اب چھپ چھپ کر اسلام کی باتیں نہیں ہونے لگی، ڈنکے کی چوٹ اسلام کی باتیں ہونے لگی تھی، علی اعلان اسلام کی باتیں ہوتی تھی، بباغ دوحل اسلام کی باتیں ہوتی تھی، نماز کھلے عام لوگ پڑھنے لگے تھے، قرات کھلے عام کرتے تھے، اور بارہا یہ ہوتا تھا کہ حرم محترم میں کفار کا مجمع ہوتا تھا اور مسلمان کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سنانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ کافروں کی طرف سے زد و کوب نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ کافر تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ کافروں کا جو مزاج تھا، کافرانہ مزاج، شرپسندی کا مزاج، فتنہ انگیزی کا مزاج، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا مزاج، ایذا رسانی کا مزاج، وہ برقرار تھا، بلکہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں حق کی بات کرنا ہے، چاہے ہماری جان اس راہ میں چلی جائے۔ یہ جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پیدا کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلقہ اسلام میں آمد مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے نیک فعال ثابت ہوئی، اور آپ کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے لگے لوگ، اس لیے کہ آپ کے دست و بازو میں اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی، وہ شوکت اور وہ جلالت اور شکوہ عطا فرمایا تھا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا ایذا دیا جاتا تھا کافروں کی طرف سے اور حضرت عمر آتے تھے اپنی پناہ میں لیتے تھے، تو کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر بہت جوش پیدا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے ہیں، تو اسلامی جوش اور جذبے کا وہ عالم تھا کہ جس طرف دیکھیے اسلامی فتوحات کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آپ کا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات میں کر دیا تھا، اپنے ولی عہد کی حیثیت سے حضرت عمر کو منتخب کر دیا تھا۔ عمر طبیعی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہو چکی تھی۔ ایک بار دو شنبے کے دن غسل کر لیا، سردی کا اثر ہو گیا، بخار آ گیا، اور بخار بڑھتا ہی چلا گیا، علاج ہوتا گیا مگر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ کی عمر شریف 63 سال ہو چکی تھی۔ ایسی موافقت رسول اللہ سے ان کی تھی کہ اللہ کے رسول کی حیات ظاہری بھی 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق عمر شریف بھی 63 سال۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کے آخر عمر میں آپ کو زہر دیا گیا۔ ایک صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، انہیں احساس ہو گیا، یہ بکری کی دست کا گوشت پیش کیا گیا تھا، اور وہ بھی قیمے کی صورت میں، وہ دال کے ساتھ قیمہ پکا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پیش کیا گیا۔ کوئی صاحب لائے تھے، ایک صاحب آپ کے ساتھ کھا رہے تو انہیں احساس ہوا کہ اس میں زہر ہے۔ کہا کہ امیر المومنین، کہا کہ خلیفہ رسول اللہ اپنے ہاتھ کو روک لیجیے۔ اس زمانے تک امیر المومنین کا خطاب نہیں چلا، خلیفہ رسول اللہ کا، خلیفہ رسول اللہ اپنے ہاتھ کو روک لیجیے، اس کھانے میں زہر پڑا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہو گئی۔ رحلت سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے جو مسلمانوں کی حکومت کا نظم و نسق کامیابی کے ساتھ چلا سکے، اور اس کے لیے سب سے مناسب شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی نگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کچھ انصار کو بلایا آپ نے، فردن ایک ساتھ نہیں، فردن بلایا، اور ان سے مشورہ کیا کہ عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر انہیں میں خلیفہ مقرر کر دوں۔ جتنے لوگوں کو بلایا سب نے تائید کی، کہا کہ ہاں بڑا اچھا انتخاب ہے۔
بڑا اچھا انتخاب ہے، بڑا اچھا انتخاب ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر خلیفہ یہی ہو سکتا ہے۔ بس ایک شخص نے کہا خلیفہ رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ عمر بڑے سخت مزاج ہیں، اگر قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ نے جانتے بوجھتے ایسے سخت مزاج کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر کانپ گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہا تمہاری بات نے میرے اندر لرزہ پیدا کر دیا، خوف طاری کر دیا ہے، لیکن میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ یا اللہ میں نے اسی شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو میری نگاہ میں سب سے مناسب تھا خلافت کے لیے، اور انشاءاللہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ پھر دعا فرمائی کہ اللہ عمر ابن خطاب پہ رحم فرمائے۔ اپنی حیاتی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے ترغیب دی، اور بلا اختلاف نہ کسی بنو ہاشم نے اختلاف کیا، نہ کسی قریشی نے اختلاف کیا، سابقین اولین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، بلا اختلاف سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، سب نے بیعت کی، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اور جو رائے تھی حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں، سب نے اسے پورے کشادہ دلی کے ساتھ قبول کر لیا، کوئی اختلاف نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر کے بعد سریر اعلی خلافت ہو گئی، اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فتوحات کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ ادھر ایران تک، ادھر مصر اور شام اور عراق تک، ادھر انطاکیہ تک، آرمینیا تک، خراسان تک، کرمان تک، ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا۔ جس طرح بھی مسلمان آرمی یا فوجی جاتے تھے اسلام کا پرچم نصب کر کے آتے تھے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کے اندر شجاعت بہت تھی، ایمان کی طاقت بہت تھی، یہ ساری چیزیں تو برحق ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، وہ اللہ کے رسول کے سمارے افراد تھے، یا صحابہ کی صحبت میں رہنے والے افراد تھے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار اور کریکٹر اور چال چلن اور بلند اخلاقی کو دیکھ کر لوگ سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے، ہتھیار رکھ دیا کرتے تھے کہ ایسے بلند لوگوں کے ساتھ ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں، یا جنگ بھی کرتے تھے تو بہت جلد ہتھیار رکھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے کہ نہیں، ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کی جا سکتی، جو اپنی جان سے زیادہ، اپنی ریاست سے، اپنے دین سے، اپنی حکومت سے، اپنے خدا اور اپنے رسول اور اپنے شریعت سے پیار کرنے والے، یہ لوگ جب جنگ کے میدان میں آتے تھے جانے مخالفین اسلام، تو ان کی نگاہ کے سامنے ان کے بچے ہوتے تھے، ان کی بیویاں ہوتی تھی، ان کا گھر ہوتا تھا، ان کا کاروبار ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ مگر مسلمان جب میدان جنگ میں آتے تھے تو سب کو قربان کر کے آتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں آتے تھے۔ ان کا مقصد مال و دولت نہیں، ان کا مقصد لوگوں کو محکوم بنانا نہیں، ان کا مقصد غلام اور باندی بنانا نہیں، ان کا مقصد بس یہ تھا کہ پوری دنیا میں حق کا پرچم لہرانے لگے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حکمرانی بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ایسا طریقہ حکمرانی کہ دنیاوی سیاست میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ 600 علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، دنیا کے 600 علاقے، ایک دو علاقہ نہیں، 600 علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ 900 جامع مسجد بنی آپ کے زمانے میں۔ جامع مسجد جو بڑی مسجد ہوتی تھی اس کو جامع مسجد، اور عام مسجد جو چھوٹی بھی ہوتی تھی انہیں مسجد کہا جاتا تھا۔ جامع مسجد اور مسجد میں فرق ہے، عام طور سے ہر مسجد کو جامع مسجد لوگ کہتے ہیں۔ مسجد وہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اور جامع مسجد بڑی مسجد کو کہا جاتا تھا کہ ہنگامی حالات میں جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے ان کو جامع مسجد۔ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 جامع مسجد بنوائی ہے اور 4000 مسجدوں کی تعمیر کرائی ہے. جو بہت بڑا کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام. بیت المال کا قیام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں زکوٰۃ کی جو رقم آتی تھی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا اور حضرت ابوبکر کا معمول مبارک تھا کہ مدینہ نبی شریف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. جو زکوٰۃ کی رقم آتی تھی لوگوں میں تقسیم کر کے اٹھ جایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا، فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا تو زکوٰۃ بھی بہت زیادہ آنے لگی، مال غنیمت بھی زیادہ آنے لگا، خراج بھی زیادہ آنے لگا، جزیہ بھی زیادہ آنے لگا. بیک وقت ایک دن میں سب کا تقسیم کرنا مناسب بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی یہ لوگوں کو وظائف دیے جاتے تھے. جو بچہ یتیم ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی عورت بیوہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا. کوئی بوڑھا آدمی ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا. ہر مہینہ ان کے پاس رقم جاتی تھی اور وہ لینے کے لیے آ سکتے تھے تو آتے تھے، ورنہ حکومت کے جو کارندے ہوتے تھے ان کے گھر جا کر وہ رقم پہنچایا کرتے تھے، پیسے کی صورت میں بھی، غلے کی صورت میں بھی، کپڑوں کی صورت میں بھی. یہ اس قسم کا انتظام کرنے والی پہلی شخص کے پوری کائنات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آج یہ نظام اور سسٹم قائم کر دیا جائے تو کیا کوئی غریب رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ علاج نہ ہونے کی وجہ سے کیا کوئی بیمار مر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 سے پہلے یہ نظم و نسق قائم کر دیا تھا. بیت المال کا قیام کیا تو وہاں رقم رہتی تھی کہ جب جب ضرورت پیش آتی تھی اسے خرچ کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے مدارس اور مکاتب کا قیام کیا ہے. آج جو پوری دنیا میں مدرسے قائم ہیں، جہاں سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہے، تفسیر کا درس دیا جاتا ہے، حدیث کا درس دیا جاتا ہے، فقہ کا اور ادب اسلامیہ کا درس دیا جاتا ہے، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات میں ہے کہ مؤسس آپ ہیں. اپنے زمانے میں مدارس و مکاتب کا سب سے پہلے قیام کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر سی بات ہے جو آدمی پڑھائے گا مدرسے میں اس کے بھی تو بال بچے ہوں گے نا، تو اس کے لیے مشاہرہ چاہیے، تنخواہ چاہیے. بغیر تنخواہ کے آدمی کب تک پڑھائے گا؟ ہر شخص حضرت علامہ کوثر ندوی تھوڑا نہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی بغیر تنخواہ لیے ہوئے، ایک پیسہ لیے بغیر پڑھاتے رہے. ضرورتیں ہیں، بال بچے ہیں، گھریلو ضروریات ہیں، عائلی اس کی زندگی ہے، معاشی اور سماجی زندگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدارس قائم کیا، اس کے لیے مدرسین اور معلمین اور ٹیچرز مقرر کیے اور ان کی تنخواہ بھی مقرر کی تاکہ پوری دلجمعی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ وہ پڑھانے اور تعلیم و تربیت کا کام انجام دے سکیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات میں کہ سب سے پہلے یہ کام کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سرائے کا قیام کیا، سرائے بہت بڑی بڑی بنوائی. مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک بہت سی سرائے بنوا دی تاکہ جب لوگ مکے سے مدینہ آئیں یا مدینہ سے مکہ آئیں تو مسافر وہاں قیام کر سکیں، کھلے راستے میں رہنے نہ پڑے، اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا. قیام کر سکیں، رات گزار سکیں، تھک گئے ہیں کچھ دیر ٹھہر سکیں، آرام کریں، پھر آگے کے لیے جائیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم کارنامہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو فوجی ہوتے تھے ان کے لیے کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی اور مستقل وہ فوجی نہیں ہوتے تھے. جب جنگ کا موقع آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منادی کراتے تھے، لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، ارشاد ہوتا تھا کہ دیکھو فلاں علاقے میں فلاں کفار اور فلاں جماعتیں ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہیں یا اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، لہذا لشکر اسلامی کو ان کے سرکوبی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. مسلمان مجاہدین نکلتے تھے اپنے گھروں سے اور اس کے بعد تیار ہو جاتے تھے. جب علاقہ فتح ہوتا تھا، جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوجیوں کو مقرر کیا کہ بحیثیت فوجی اب یہ رہیں گے، اس لیے کہ جنگیں بہت زیادہ ہونے لگی تھی اور یہ فوجی اور کوئی کام اب نہیں کرتے تھے
بحیثیت آرمی وہ رہتے تھے اور باقاعدہ تنخواہ انہیں دی جاتی تھی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اب فوجی بھی بہت ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے وہ روم کے زیر نگی رہنے والوں کچھ علاقے بھی فتح ہو گیا, فارس بھی فتح ہو گیا ہے, اور مصر بھی فتح ہو گیا ہے, اور شام بھی فتح ہو گیا ہے, اور عراق بھی فتح ہو گیا ہے, یہاں تک کرمان تک مسلمانوں کا حلقہ پہنچ گیا ہے. افریقہ کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے قدم رکھ دیا ہے. تو اب جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں, فوجی بہت زیادہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام درج کرنے کا سلسلہ بھی شروع کرا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, رجسٹر باقاعدہ بنوایا تھا, رجسٹر بنوایا, اور ایک ایک کا نام اور پورا پتہ لکھا جاتا تھا, اور باقاعدہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی ہر مہینہ. اور وہ شہید ہو جاتے تھے تو ان کے بیوہ کو اور ان کے یتیم بچوں کو اسلامی بیت المال سے تنخواہ دی جاتی تھی, وظیفہ دیا جاتا تھا. یہ سارے وہ کارنامے ہیں جن کو پڑھتا ہے دنیا کا جب بہت بڑا مفکر اور سیاست کا ماہر اور طرز حکمرانی کا ماہر, تو دنگ رہ جاتا ہے. ایک طرف وہ زمانہ کہ عرب کے لوگ ناخادہ مانے آتے تھے, بدو مانے آتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو معلوم ہے مکے میں علم کا معیار کیا تھا. پورے مکے میں صرف 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے, صرف 17 آدمی, اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں, بس کسی طرح لکھ پڑھ لیا کرتے تھے. ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, صرف 17 آدمی. لیکن چند سالوں میں کیسی قلب ماہیت ہو گئی کہ جب غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کی قندیل روشن لے کر جب آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں تو ہر طرف علم کا اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا. عرب کیا, عجم کیا, مصر کیا, شام کیا, عراق کیا, بصرہ کیا, حجاز کیا, مکہ کیا, مدینہ کیا, ہر طرف لگتا ہے کہ علم کے سورج اگائے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا انقلابی کارنامہ ہے کہ آپ نے جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ تعلیم کا ذریعہ پیدا کیا ہے. اور یہ سن لیجئے کہ دنیا میں جب بھی مسلمانوں کی انقلابی پیش رفت ہوگی وہ تعلیم ہی کی وجہ سے ہوگی. جب تک مسلمان تعلیم سے جڑے رہے, تعلیم سے جڑنے کا مقصود یہ نہیں کہ تھوڑا موڑا پڑھ لیا جیسے آج ہے, بلکہ دنیا کی دوسری قوم کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں آگے رہے, دنیا ان کے سامنے سر جھکاتی رہی. اور جب اس تعلیمی ریس میں, تعلیمی دور مسابقت میں مسلمان پیچھے ہو گئے, دنیا کی قومیں آگے آ گئی, مسلمان بہت پیچھے ہر اعتبار سے ہو گئے. ترقی کے اعتبار سے, تمدن کے اعتبار سے, حکمرانی کے لحاظ سے, قیادت کے لحاظ سے, ہر اعتبار سے پیچھے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے انقلاب پیدا کیا تھا, وہ تعلیم کا انقلاب تھا. اور ایسے ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ تاریخ انسانیت جن کو اوپر ناز کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تعلیم اتنی پھیل گئی کہ اس کے بعد جو کچھ نظر آتا ہے اسپین تک کہ بڑے بڑے انجینئر, بڑے سے بڑے طبیب, بڑے بڑے سائنسداں, بڑے بڑے ماہران اقتصادیات, بڑے بڑے ماہران معاشیات, بڑے بڑے ماہران حربیات جو پیدا ہوئے ہیں وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی برکات ہیں کہ آپ نے مدارس کا قیام کیا, مکاتب کا قیام کیا, تعلیم گاہوں کا قیام کیا, دانش گاہوں کا قیام کیا. اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسین اور ٹیچرز اور معلمین کا انتخاب فرمایا اور ان کے لیے پھر تنخواہ اور سیلری مقرر کر دی تاکہ بڑے دلجمعی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے رہیں. اس طرح تعلیم کا اجالا خوب پھیلا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آرمی اور فوجیوں کا باقاعدہ رشتہ مرتب کرایا. ان میں ہر آرمی اور فوجی کا نام اور اس کا مکمل ایڈریس لکھا جاتا تھا اور اس کے بعد تنخواہ اس پر لکھی جاتی تھی. ہر ماہانہ تنخواہ ان کی اتنی ہے, ان کی اتنی ہے, ان کی ہے, اور باضابطہ وہ وصول کیا کرتے تھے اور اپنے اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں پوری انہماک کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص کارنامے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ عام الفیل کا زمانہ تھا. وہ ہاتھی والا واقعہ جو ابرہہ والا ہوا تھا نا, عرب میں یہ طریقہ تھا کہ ان کے ہاں باضابطہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا, باضابطہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا. جب کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو سمجھ لیجیے اسی کو وہ کیلنڈر بناتے تھے.
اور اس کے بعد کوئی معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں ارے وہ واقعہ تھا نا، فلاں واقعہ ہوا تھا، اس کے اتنے سال کے بعد یہ ہوا، اس واقعے کے اتنے سال کے بعد یہ ہوا۔ تو جو ابرہہ والا واقعہ تھا کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے اپنے ہاتھی کو لے کر ابرہہ کے ساتھی، اور ابرہہ اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کے ذریعہ جو جوق در جوق اور گول در گول آئے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پورے عرب کے لیے واقعہ بہت اہم تھا، تو یہی واقعہ کیلنڈر بن گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوتا تھا اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی کا سال، تو کہتے تھے عام الفیل کے فلاں سال، عام الفیل کے اتنے سال کے بعد، عام الفیل کے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تشریف لائے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ عام الفیل کے 13ویں سال پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے یہ کیلنڈر بن گیا۔ اب جب اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا تو ہوا کہ مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اب کیا کیلنڈر ہو؟ وہ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، عام الفیل کا کیلنڈر نہ بنایا جائے۔ طرح طرح کی رائے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسے کیلنڈر بنایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی رائے ہوئی کہ جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کیا ہے اس کو کیلنڈر بنایا جائے، اس لیے کہ یہ ہجرت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس ہجرت نے اسلامی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان بڑی کشمکشی کے عالم میں مکے کو چھوڑ کر مدینے آئے، مجبوری میں، لاچاری میں، بے کسی میں، مسکنت میں، مگر یہ ہے کہ فتوحات کا دروازہ اسی ہجرت سے کھلا ہے۔ جب تک مشقتوں کی وادیوں میں انسان قدم نہیں رکھتا ہے کامیابی کی شاہراہ اس کے لیے کھلتی نہیں ہے۔ ہجرت پہ قدم رکھا، مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنی جنم بھومی چھوڑی، اپنی جائے ولادت چھوڑی، مکان، دکان، کاروبار کے کھلیان، اپنے عزیز، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، سب کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا قرب اپنا عطا فرما دیا ہے کہ پوری کائنات کی شاہراہیں ان کے لیے روشن فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رائے پیش کی ہجرت کے سال کو سال حج قرار دے دیا جائے اور اسی کو اسلامی کیلنڈر بنایا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بالکل درست سے کہتے ہو۔ تو کیلنڈر جو شروع ہوا، آج کہتے ہیں آج سال ہجری یہ ہے، تو یہ حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا۔ یہ سب اولیات میں حضرت عمر کی، انہی کے زمانے سے کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ بڑے فتوحات رہی، بڑے کارنامے حضرت عمر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اسلام کو وسعت عطا فرمائی کہ تاریخ انسانی ہمیشہ اس پہ ناز کرتا رہے گا۔ حضرت عمر کا ایک بہت اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مردم شماری بھی کرائی ہے۔ سب سے پہلے مردم شماری کرنے والے آپ ہی ہیں۔ آج جو مردم شماری کرائی جاتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی دین ہے، نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ سب سے پہلے مردم شماری کرانے والے یہی تھے۔ اس شہر میں کتنے افراد بستے ہیں لکھا جائے رجسٹر پر، اس میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے صاحب نصاب ہیں، کتنے مستحقین زکوٰۃ ہیں، کتنے جزیہ دے کر رہنے والے ہیں، پورا بایو ڈاٹا رہتا تھا۔ یہ کام سب سے پہلے کرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان کی زندگی کے لیے پانی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر آدمی کی ضرورت پانی ہے۔ لیکن وہ زمانہ تھا عرب ریگستانی علاقہ تھا یا پہاڑی علاقہ تھا، چشمے نہیں کے برابر تھے، جو سمندر تھا بہت دور تھا، اس کا پانی بھی کھاری تھا، لوگ کنویں کھدواتے تھے لیکن چند ہی لوگ ایسا کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ بہت سے کنویں بھی کھدوائے، بہت سی نہریں نکلوا دی، نہریں کھدوائی۔ کنواں تو محدود ہوتا ہے نا ایک علاقے تک، لیکن نہریں یہاں سے لے کر وہاں تک، تاکہ لوگ پوری طرح سیراب ہو سکے۔ یہ دور خلافت فاروقی کی برکتیں ہیں۔ نہریں بہت زیادہ کھدوائے اور کنویں بہت زیادہ کھدوائے۔ پھر جب اسلام کے ماننے والے اب بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، آبادی بڑھتی گئی، تو نئے شہر آباد کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی نئے شہر آباد کیے۔ وہ بستی بالکل چٹیل تھی، ویران تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر کو آباد کیا جائے۔ کچھ لوگوں کو بھیجا جہاں ان کو پوری فیسلٹی دی کہ پرانی بستیوں سے نکلے اور نئی بستیوں میں جا کے نئے شہر آباد کرے، تاکہ لوگوں کا حلقہ وسیع ہوتا رہے، اور جو کنجسٹڈ آبادی ہو گئی ہیں اب ان کے اندر خوشحالی زیادہ پیدا ہو جائے۔
یہ کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم کارنامہ ہے۔ ان سب کارناموں کے باوجود معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ حضرت عمر تھے، فوجیوں کا مشاہرہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی، مدرسین کا تنخواہ مقرر کی، مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، اماموں کی تنخواہ مقرر کی، یہاں تک کہ جو عمال تھے ان کی تو تنخواہ مقرر کی۔ مگر معلوم ہے حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ ابتدائی دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کار خلافت میں مصروف ہو گئے تو جو کاروبار کرتے تھے وہ نہ کر سکے، گھر میں جو کچھ تھا سب خرچ ہو گیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے، ابن عمر اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھائیں گے کیا؟ اب کاروبار میں نہیں کر پاتا، تم چھوٹے ہو، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت ابن عمر نے کہا، آپ کے صاحبزادے نے مسلمان میں جو اہم شخصیتیں انہیں بلا کر مشورہ کی، بہت سے صحابہ اور مہاجرین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں بلایا اور اپنا مسئلہ پیش کیا۔ سب کے مسائل کو حل کرنے والے اپنا مسئلہ خود سے حل نہیں کر رہے کہ جتنا چاہے لے لیں، سب کے سامنے پیش کیا مسئلہ کہ دیکھو میں کاروبار کرتا تھا، بار خلافت میرے دوست پہ آ گیا، اب میرے پاس وقت نہیں کاروبار کروں، گھر میں جو کچھ تھا خرچ ہو گیا، اب فاقے کی نوبت آنے والی ہے، بولو میں کیا کروں؟ معلوم ہے صحابہ خاموش، حضرت علی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، کھڑے ہوئے اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین، صبح اور شام ایک شخص کے کھانے کے لیے جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں، اور آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان پر کتنا خرچ آئے گا بیت المال سے آپ لے لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مشاہرہ مقرر کیا، بلکہ روزینہ مقرر کیا، سب کا روزینہ مشاہرہ حضرت عمر نے مقرر کیا، مگر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشاہرہ تھا اور روزینہ تھا وہ حضرت علی نے مقرر کیا۔ لوگوں نے پسند کیا، ٹھیک ہے، ایک آدمی پر جتنا خرچ صبح اور شام 2 وقت کا، 3 کی بات نہیں ہے کہ صبح بھی کھائیں گے، دوپہر کو بھی کھائیں گے، شام کو بھی کھائیں گے، امیر المومنین ہے، دنیا کے اتنے ممالک پر پرچم فتح لہرا دیا ہے، مگر ان کا روزینہ جو مقرر ہوتا ہے نا، صبح اور شام آدمی کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، اور عام آدمی کے اوپر یہ نہیں کہ بڑے اسٹینڈرڈ قسم کے بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ نہیں ہے، عام آدمی کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے صبح اور شام کے کھانے میں، ایک آدمی کے اوپر جو خرچ آتا ہے، آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان پر کتنا خرچ ہوگا بیت المال سے آپ کو دیا جائے گا، آپ کار خلافت اس طرح انجام دینے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روزینہ حضرت علی نے مقرر فرما دیا تھا، زندگی میں اس پر حضرت عمر نے کبھی اضافہ نہیں کیا، دوسروں کی تنخواہ میں اضافہ کرتے رہے مگر حضرت عمر نے اپنے اوپر اضافہ نہیں کیا۔ حضرت عمر کا یہ اہم کارنامہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جو شخصیت اتنی عظیم، ان کا تو معاملہ یہ رہا ہوگا کہ دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے گھوڑوں کی قطار چلتی ہوگی، حفاظتی دستے ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے، تلوار سوتے ہوئے، تیر کمان لیے ہوئے چلتے ہوئے، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نہ باڈی گارڈ ہے، نہ آگے پیچھے سوار چلنے والے ہیں تلوار اور تیر لے کر، کوئی نہیں، تنہا ہر جگہ چلے آیا کرتے تھے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا وزیر آتا ہے، پردھان منتری آ جائے، صدر جمہوریہ آ جائے، جس شہر میں قدم رکھ دیں کئی مہینے کا خرچ ایک دن میں چلا ہے، نکل جائے، غریب اور کنگال ہو جائے وہ شہر جس دن ایک دن یہ قدم رکھ دے، اتنی بے برکتی آ جاتی ہے ان کے قدم رکھنے سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ جہاں قدم رکھتے تھے برکتوں کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کہیں راستہ روکا جا رہا ہے۔ ارے جینا دوبھر ہو جاتا ہے جس دن بڑے لوگ آ جاتے ہیں، یہ راستہ نہیں جانا ہے، وہ راستہ نہیں جانا ہے، بیچاری ایک عورت ہے درد زے سے کرا رہی ہے، ولادت ہونے والی ہے، نہیں جا سکتے چاہے وہ مر جائے، کیوں؟ فلاں صاحب آنے والے ہیں، مریض بیچارہ ہے، ہاسپٹل جانا ضروری ہے، کرا رہا ہے، نہیں جا سکتے اس راستے سے، فلاں صاحب آنے والے ہیں، مگر وہ ہمارے امیر المومنین سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، تمام لوگ سو رہے ہیں، امیر المومنین اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تنہا نکلتے ہیں، یا کبھی کبھی اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو، اور پورے مسلم آبادی کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں کوئی مسافر تو نہیں ہے، کسی کے گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کوئی آدمی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، کوئی عورت نالو بھوکا تو نہیں کر رہی ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی بوڑھا کرا تو نہیں رہا ہے، کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے،
سب سو رہے ہیں مگر ہمارے امیر المومنین ہیں، علاقے کی گشت کر رہے ہیں رات کو۔ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا حاکم، کوئی ایسا حکمراں نظر آتا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ ہوئے ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں خلیفۃ المسلم، خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو لوگ کہنے لگے خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خلیفۃ ابی بکر۔ لیکن حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نام تو بڑا لمبا ہے، خلیفۃ رسول اللہ، 2 بار خلیفہ آیا، پھر میرے بعد جو آئے گا تو 3 بار اب خلیفۃ رسول اللہ، پھر اس کو خلیفۃ رسول اللہ، وہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو ایک نام لینے کے لیے تو کبھی کبھی 4-5 سانس کا استعمال کرنا پڑ جائے گا۔ بڑے دور اندیش تھے نا، ذہن میں تھا کہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے جو بڑا مختصر ہو، سب کے لیے فٹ ہو، بدلنا نہ پڑے۔ یہ حضرت عمر کے خیال میں یہ بات ہمیشہ رہتی تھی، بدلنا نہ پڑے، غیر متبادل ہو جائے، کون سا لفظ استعمال کیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کے پاس خط لکھا اور کہا کہ 2 ایسے آدمی کو میرے پاس بھیج دو جو اتنے دانشمند ہو اور سمجھدار ہو کہ جو مصر کے سارے احوال اور سارے قوائف اور سارے حالات مجھ سے بیان کر سکیں۔ وہاں کے گورنر نے بھیج دیا، وہ دونوں شخص آئے، مسجد نبی شریف میں آئے، جناب عمرو بن عاص وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے یہ لفظ کبھی نہیں سنا گیا تھا، امیر المومنین۔ کہا کہ یہ امیر المومنین کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہے وہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مومنین کے امیر ہیں۔ کہا کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے، حاکم، امیر مانے حاکم۔ وہ گئے حضرت عمر کے پاس، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت عمر تاکنے لگے یہ امیر المومنین، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ آپ نے جو بلوایا تھا مصر سے 2 آدمی کو، وہ آئے تھے اور اس طرح کا جملہ کا امیر المومنین، مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ارے یہ جملہ تو مجھے بھی بڑا پسند آیا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کوئی مختصر سا خطاب اور ٹائٹل ہو جائے کہ تمام عمرائے اسلام کے لیے یہ استعمال ہو سکے، میرے لیے بھی، میرے بعد بھی۔ پسند فرمایا اور کہا جب مجمع ہو گیا، شاید جمعہ کا دن رہا یا کوئی اور مجمع، تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا کہ انتم مؤمنون وانا امیر، تم مومن ہو میں امیر ہوں، لہذا میں امیر المومنین ہوں۔ تمام لوگوں نے پسند کیا، حضرت علی نے خاتوسی سے بڑا پسند کیا، اور جب حضرت علی کی مہر تصدیق ثبت ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اسی لقب کو رائج کر دیا جائے۔ تو یہ سارے کچھ کارنامے اور کچھ اولیات اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوحاتی کارنامے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، یہ صحابیت کی بنا پر تو جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہے، تقویٰ اور شجاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور فیض صحبت اور حق گوئی، یہ ساری باتیں تو تھیں۔ اس کے علاوہ سیاست کے اعتبار سے اور ایک حاکمیت کے اعتبار سے اور ملک کو نظم و نسق کو بہتر سے بہتر بنانے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا اور جو اصول مرتب فرما دیے تھے اور جس طرح کے پہلو پیش رفت کی تھی، وہ دنیا کے آنے والے حکمرانوں کے لیے بہترین لالہ عمل ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی آزادی سے پہلے گاندھی جی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر ہندوستان کو واقعی ایک کامیاب ملک بنانا ہے بلکہ بالفاظ دیگر ہندوستان کو پھر سونے کی چڑیا بنانا ہے تو یہاں کے حکمرانوں کو ابو بکر و عمر کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی بےلوثی کے ساتھ، ایثار اور اخلاص کے ساتھ اور اپنی خودغرضی نہ ہو بلکہ عوام کے مفاد کے لیے کام کرتے رہنا، ان کے لیے قانون بنانا اور اپنی ترجیحات پر عوام کی ترجیحات کو فوقیت دینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مشن تھا۔ آپ کے زمانے میں معاشی کشادگی پیدا ہو گئی تھی، اب غربت نہیں رہ گئی تھی۔ غربت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکہ اور مدینے میں اب نہیں رہ گئی تھی، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، بہت لوگ بہت امیر ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہی تھا، ان کے گھر کا وہی حال تھا، ان کے گھر میں فقیری تھی، ان کے گھر میں افلاس تھا، ان کے گھر میں صرف 2 وقت کھانا کھایا جاتا تھا، کبھی کبھی ایک ہی وقت اور کبھی کبھی فاقہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو سب کے لیے امیری ہے،
سب کے لیے کشادگی ہے، سب کے لیے فراخی رزق ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ خلافت کا حال وہی تھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا اور خود رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ آج کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ چاہے لوگ غریب سے غریب ہو جائیں مگر جو مسند وزارت پر فائد ہو جاتے ہیں کہ اتنی رقم اکٹھا کرتے ہیں کہ کئی پشتے کھا سکیں۔ یہی وہ نظریہ تھا جس کے بنا پر گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کو ایک کامیاب ملک اور خوشحال ملک بنانا ہے تو انہیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے کردار کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا پڑے گا، اور یہاں کے حکمراں اگر اس پر عمل کر لیں گے تو ہندوستان ایک کامیاب ملک بن جائے گا۔ اور آج کے جو حکمراں اور جو وزراء اور والیان ریاست ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغام تھا اور ہے کہ گاندھی جی نے جو کہا تھا آج بھی یہاں کو حکماں اور یہاں کے جو وزراء ہیں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، حضرت عمر کی زندگی کو، حضرت ابوبکر کی زندگی کو اور خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لے تاکہ ہندوستان میں خود سے پھر سے خوشحالی کا وہ دور لوٹ آئے جس کا خواب ہمارے مجاہدین جنگ آزادی نے دیکھا تھا، اور یہاں کے رہنے والے امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم پر، تمام مسلمانوں پر، تمام باشندگان ہند پر، تمام دنیا جہاں کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔